وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ, اٹ از دا کی آف سکسیس, یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں, مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں, اپنے وقت میں سے وقت نکالیے, اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا, لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی, پیدل چلتے ہیں, اچھی بات ہے, چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. اچھا واک نہیں کرتے, ٹریول کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں, گاڑی میں جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں. فضول کام نہ کریں اس میں, کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے, سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے, آپ کو بھی بنا دے. آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک, ایک بہت ہی پیاری بات, بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے, ہمارے ایمان کی جو جان ہے, آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. یاد رکھیے, جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا, ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے, لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں, مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا, جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث ہے پاک. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں, اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کو مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں, مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے, مگر محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے, جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے, بچپن کا دوست ہو, اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی, اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے, یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں, کوئی کرکٹر کا, کوئی فٹ بالر کا, کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا, کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا, کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے, با کمال بھی نہیں ہے, مگر خیال کرنے والا ہے, ساتھ دینے والا ہے, سپورٹ کرنے والا ہے, اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ,
मोहब्बत होती है इन तीन वजूहात की बिना पर। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों चैप्टर में, इन तीनों वजूहात में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जात को अगर देखें तो सुभान अल्लाह, मेरे आका इन तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में किस कदर ऊंचे दर्जे पर नजर आते हैं। मिसाल देता हूं, अगर किसी हसीन से प्यार करना है, वाकई अगर किसी हसीन से ही मोहब्बत होती है, तो बताओ मेरे आका जैसा हसीन दुनिया में कौन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले सबसे ज्यादा हसीन शख्सियत पता है कौन दुनिया में आई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हसीन कोई नहीं था, और आपके हुस्न का आलम यह था कि जुलेखा और उनकी सहेलियों ने देखा तो बेसाख्ता अपनी उंगलियां काट ली। मगर नबी पाक के हुस्न का आलम यह है कि मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। नबी पाक को रब अज़्ज़ व जल ने कैसा हसीन बनाया। वो हसीन से मोहब्बत होती है। लोगों ने अजीब अजीब अपने आइडियल बनाए हुए हैं, नौजवान बैठे हैं, पता नहीं कभी किसकी तस्वीर घर में लगाते हैं, कभी किसकी तस्वीर अपने पर्स में रखते हैं, कहते हैं मैं इसका दीवाना, मुझे ये बड़ा पसंद। आप दुनिया के जिस भी हसीन से मोहब्बत करते हैं उसके पसीने से बदबू आती है। और मेरे आका ऐसे हसीन और जमील और बाकमाल हैं कि उनका पसीना मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार है। पता है कैसा पसीना था? आए हाय हाय, हैं सुभान अल्लाह। नबी पाक ऐसे महकते थे। आजकल जैसे मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जहां जाना होता है हम कहते हैं जरा लोकेशन भेज दें, हम पहुंच जाएंगे। आजकल बड़ी सहूलत हो गई है, नेविगेशन के जरिए हम एड्रेस ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता। आज से 5, 7 साल 10 साल पहले क्या होता था, बंदा कहता था भाई फला वाला सिग्नल पार करना, फिर लाल रंग की बिल्डिंग नजर आएगी, फिर सीधे हाथ पे मुड़ना, फिर बाईं उल्टो हाथ मुड़ना, बंदा घूमते ही रहता था। अब आसान हो गया, नेविगेशन के बाद हम टाइम पे ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं। आपको पता है सहाबा किराम के पास भी बड़ा प्यारा नेविगेशन सिस्टम था। उन्हें जब नबी पाक को तलाश करना होता था ना, किसी से पूछते नहीं थे आका कहां गए हैं, वो गली के किनारे, सड़क के किनारे खड़े होकर खुशबू सूंघते थे, वो गली बताती थी आका गुजर कर गए हैं। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। मेरे आका का ऐसा पसीना, यूं गलियां महका करती। अरे वो तो बड़े जमाने की बात है, सच्ची बात है। आज किसी दीवाने को मदीने भेज दो, बेशक आंखों पे पट्टी मान दो, नाक वायरस वाली नहीं होनी चाहिए, इश्क रसूल वाली नाक होनी चाहिए। हैं 2-3 साल पहले एक वायरस आया था ना, सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई थी, चखने की सलाहियत। जिसका इश्क रसूल वाली नाक ना हो वो अब भी मदीने की खुशबू नहीं सूंघ सकता। इश्क रसूल वाली नाक हो और भेज दो उसे मदीने, तो फजाएं सूंघ कर बता देगा कि मदीना आ गया है। वो बताती हैं कि कोई हस्ती गुजर कर गई। ऐसे खुशबूदार आका है कोई दुनिया में ऐसा हसीन जिसके पसीने से खुशबू आती हो? एक साहबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरी बच्ची की शादी है, इत्र की जरूरत है। अरब के लोग खुशबू बहुत लगाते हैं, आप भी अगर अब मक्के मदीने गए होंगे, अल्लाह बार बार हाजिरी अता फरमाए, बड़ी महंगी महंगी इत्र की दुकानें हैं, वो बड़ा खूबसूरत इत्र लगाते हैं। उस जमाने से शौक था, शादी आ रही थी तो कहा हुजूर इत्र खरीदना है। नबी पाक ने पैसे नहीं दिए कि ये पैसे लो जाके इत्र खरीद लेना, फरमाया कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। वो साहबी दूसरे दिन पहुंच गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। वो साहबी रसूल देख रहे हैं कि मैंने मांगी खुशबू है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पसीना मुबारक दे रहे हैं। फरमा बरदार कैसे थे? नबी पाक ने फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को दे दो, कि जब इतर लगाना हो इसे लगा लेना। वो बेटी भी कैसी खुश नसीब है, कंप्लेन नहीं करती कि अब्बा जान आज की औरत बच्चियों की तरह फरमाइशी लिस्ट खत्म नहीं होती आजकल तो हमारे घरों में। उस बेटी को पता चला कि नबी पाक ने अपना पसीना दिया है। उस दुल्हन ने लगाना शुरू किया। जब हम इतर लेने जाते हैं ना, हम कहते हैं ऐसा इतर देना जरा दूर तक महक जाए, ऐसा इतर देना जरा लॉन्ग लास्टिक हो। सुनो हुआ क्या, उस दुल्हन ने पसीना लगाया। हदीस की किताबों में अल्फाज हैं, वो घर बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया। पूरे मदीने में वो घर महका करता था। अल्लाह अकबर, ये कैसा इतर था? बरेली के ताजदार बताते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्यों? सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन फूल। ऐसे है मेरे आका, इतने हसीन आका है, ऐसे बाकमाल आका है। अरे जनाब, अगर किसी हसीन से प्यार करना है तो आओ मैं बताता हूं मेरे आका का हुस्न जमाल कैसा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ कि वहां औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट दिए। बीबी आयशा सिद्दीका से पूछो, वो कहती मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथ काट दिए, अगर मेरे महबूब का जलवा देख लेते तो अपने दिल काट लेते। अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का एक शेर है, बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता होगा, ये दावत इस्लामी आला हजरत का नाम बहुत लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान की बात बहुत करते हैं। हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। ये एक शेर आज समझ लेना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़े अकलमंद लोग जो होंगे जल्दी पिक कर लेंगे। अमेजिंग बात की है आला हजरत ने। वो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गई। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब।
یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان، عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں. یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا، آپ کو بات سمجھ آ گئی. مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں. یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے، علماء موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ، تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن. کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا. میرے ساتھ رہیے گا، آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی اس شعر کو. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف. کیا کٹیں؟ انگلیاں کٹیں. کٹیں یا کٹ گئیں؟ کٹ گئیں نا، بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹیں. اوکے. پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھیں؟ عورتوں کی انگلیاں تھیں. چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی. ذرا سمجھیے گا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئیں، بے ساختہ کٹی ہیں. اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں. کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی. یہ 6 باتیں یاد رکھیے گا. اعلیٰ حضرت نے ان 6 باتوں کا جواب اگلی لائن میں دیا ہے. پہلی لائن میں 6 باتیں ذکر کی ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے. دیکھا نہیں ہے حضور، آپ کو دیدار نہیں کیا، صرف آپ کے نام پر. کیا وہاں کٹ گئی ہیں؟ یہاں کٹواتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، ہوش و حواس میں کٹواتے ہیں. ادھر انگلیاں کٹی ہیں حضور، ادھر سر کٹوا رہے ہیں. ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں جن کے جاہ و جلال کی مثال دی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے رضا نے کمال کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا با کمال بنایا تھا. اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک 14ویں رات تھی اور چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا. آپ بھی کبھی 14ویں رات کو چاند دیکھے تو بڑا پیارا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کو باہر نکلا، چاند بڑا بیوٹیفل نظر آ رہا تھا. پھر میرے آقا بھی ایک بہت خوبصورت جبہ پہنے تشریف فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. آئے ہائے میرے آقا کیسے حسین ہے، سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے، چاند تو نبی پاک کا کھلونا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا، پیارے آقا کے چچا ہے نا، کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں، مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ کو. وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. اچھا بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے ہیں. جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں، کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. اور وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں، تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاف کر دیں بھائی، بتائیں تو نہ سب کو. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے جی چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان، میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسین، ایسا باکمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر واقعی کسی باکمال سے محبت کرنی ہے، تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں. آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مبارک ہونٹ کیسے ہیں؟ کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے زبان مبارک کیسی ہے؟ کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں؟ فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مسکراہٹ کیسی ہے؟ ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کس وصف کی اور جس میں اتھر کی کس بات کی بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے، مگر سادگی کا عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہوں، کمال کے اس کے معاملات ہوں، تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے، اے نوجوانوں سنو، تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے،
کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے؟ آج تک ہم اپنی ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ، افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا، اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر مقام صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا. کیا خوبصورت. سنو، حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ ہیں، سب پیاسے ہیں. آقا کے پاس آ کر کہتے حضور پانی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمال دیکھو، صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے تھے. بھائی اللہ سے مانگ لو نا. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی خالی ہیں. آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کرو. صحابہ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا. اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. دیکھیں لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے. مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا. نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا. راوی کہتے 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہو گئے. اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے. پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ کہا تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا. ہے کوئی ایسا باکمال؟ اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی. آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا. وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا، تیرا خواہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. مدینے کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے. اب کڑوا پانی نکلا، اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آقا تشریف لے جاتے، اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. کیسا لعاب دہن ہے. حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے. اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا. حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں. وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے. ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا. آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس. آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو. حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا. کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے. ایسے باکمال آقا ہیں. اللہ اکبر. ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی. آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی. ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا. ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا. مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تو ہم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو، تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے. پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا. کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی. اچھا، دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے، چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا. ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند، ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف. اب دونوں سوچ رہے ہیں لکڑی لے کے کون جائے، روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی، دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. روایت کے الفاظ ہیں، دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی. نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا، آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اگر باکمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا باکمال کوئی نہیں. ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. آپ کو پتا ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے، فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں.
ہاں ہر نبی کے صحابی, ہر نبی کو دیکھا انہوں نے. تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا, فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے, ایک جہان دیکھا, ہر نبی سے ملاقات ہوئی, کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے, سوال دیکھو, اس کا جواب سنیے گا. جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں, جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی. یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی دن نہیں کھاتے تھے. کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا, پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو. اللہ والے شکوہ نہیں کرتے. اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا, بھوک سے برا حال تھا. میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا, مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں, مدد مانگنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں, میری حالت دیکھیں, تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں. کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے. اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے. کہ نبی پاک تشریف لائے. جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے. آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا, پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے. کہ ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ. گھر لے گئے. گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں. اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے. سارے غریب صحابہ ہوتے, پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی, کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے میرا برا حال, پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ, وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر کہتے ہیں نبی پاک کا حکم تھا, میں گیا اور 70 صحابہ کو لے آیا. مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے کی. بندہ کیسا, اسی پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. اچھا ظاہر خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا, کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو دودھ. اور تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا, کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا, پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب دودھ پی لیا آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ پہ لگایا, پھر پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں تیسری بار پیا. جب چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا, میں نے کہا بس آقا اب میری بس ہو گئی ہے. تو اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا نے وہ پورا دودھ نوش فرما لیا. یہ کیسے با کمال آقا ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بلکہ سوال کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. فارسی میں شیر کہتے دودھ کو. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اکبر, یہ ہے میرے آقا. بہرحال اگر میں کمالات بیان کرتا جاؤں ساری رات نکل جائے گی. آئیے میں تیسرے ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں. حسین اگر سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں. با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا با کمال کوئی نہیں. اب آؤ وہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے, وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو, جو فکر کرنے والا ہو, جو احسان کرنے والا ہو. اللہ اکبر. آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو. ارے اللہ اکبر. آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے, کسی ایکٹر کی, کسی کرکٹر کی, اور پتہ نہیں کسی سیاستدان کی. میں کبھی ایک بندے سے پوچھا یار یہ جو مشہور آدمی ہے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیسے جانے گا, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا اس نے؟ کہ مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا. میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو. کہا میں تو بال بھی اس جیسے بناتا ہوں, کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں, بولنے کی کوشش بھی اس کے اسٹائل سے کرتا ہوں. ارے اللہ کے بندو, تم اس سے محبت کرتے ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی تمہارا خیال رکھا. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا, جو راتوں کو جاگتے تھے, جو آنسو بہاتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے, جب آقا 12 ربیع الاول کی صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گئے اور زبان پر کیا جاری تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. وہ راتوں کو رویا کرتے, وہ نبی پاک امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے, ارے اتنی بڑی ملاقات نصیب ہوئی تھی, وہ ہمیں وہاں بھی نہ بھولے, ہمیں بھی وہاں بھی یاد کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو ایک
شاندار انعام کیا ملا. قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے, وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے فرمایا اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کبھی سوچا آپ نے یہ بلینک چیک تھا, آپ کو کوئی بلینک چیک دے کہ جو بھرنا ہے بھر لو, بلکہ جو مانگنا ہے مانگو. ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. نبی پاک سے رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے نا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ایسے آقا ملے ہمیں جو ہر موقع پہ ہمیں یاد کریں. ان سے محبت نہ کروں میں, بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, زندگی میں تو ہمیں یاد رکھا, بلکہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا تو لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی رسول کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے تھے. علماء کہتے ہیں آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور محشر کے دن کیا حال ہوگا خود فرماتے ہیں, اور نبیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے, میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا. میں اس خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, میری امت پیچھے نہ رہ جائے. یہ کیسے آقا ہے.